الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اس رب غفور کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک ہے اور ہم سب کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہماری سجدوں کو، عبادتوں کو، اعمال کو، اخلاص کو قبول فرمائے۔ یہ جو ہماری نشست ہفتے میں 2 دن سنیچر اور اتوار چل رہی ہے، مقصد یہ ہے وہ عبادت جو ہر کسی پر ہر حال میں لازم ہے، کبھی معاف نہیں، سوائے خواتین کو کچھ ایام کے، ورنہ کسی کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس صلاۃ کو صحیح طریقے پر کیسے پڑھنا، اور یہ نماز لائے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی، کہاں؟ معراج۔ کہاں کا جواب ہے؟ عرش پر۔ صلاۃ کہاں سے آئی؟ عرش سے آئی۔ باقی جتنے بھی فرائض ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جی باقی سب چیزیں زمین پر فرض ہوئی، تو صلاۃ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، وہاں فرض ہوئی، یہ صلاح اللہ تو نہیں آئے نیچے یہاں کیسے نماز پڑھنا بتانے کے لیے، تو کون آئے؟ کس نے کہا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میری عبادت جسے صلاح کہتے ہیں، یہ کیسے پڑھنا، کیسے کرنا، آپ بتا دیں ان کو۔ اللہ نے آپ کو مینشن کیا، انگریزی میں اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے معنی چنا۔ اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ، جس کو میں نے محمد الرسول اللہ بنایا، یہ میرے دین کو بتائے گا۔ جیسے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تم کو کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، اور تمہارے دلوں کو پاک صاف کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے۔ اب یہ نماز ہم کو کس کے طریقے پر پڑھنی چاہیے؟ لوگ کس طریقے پر پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ 100 سال کے بعد یہ ائمہ پیدا ہوئے، اور 300 سال کے بعد مسلک شروع ہوا، حنفیت، شافعیت، جی ہاں، حنبلی، مالکی۔ زیادہ بگاڑ جو ہے وہ صرف حنفی مسلک میں ہے، شافعی میں ان کے ہاں بھی وہی طریقہ، وہ رفع یدین کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، آخری تشہد میں پیر بچھا کر بیٹھتے ہیں، تشہد میں انگلی پکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ تو قریب قریب جو ہے صحیح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے 80% قریب، صرف وضو میں کچھ غلطیاں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ جی جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ اور شوافی کی نماز نماز نبوی سے بہت قریب ہے، ملتی جلتی ہے۔ احناف کے ہاں جو ہے کمزور اور ضعیف حدیثوں کو لے کر کے بہت بگاڑ ہے نماز میں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ کیا نام ہے؟
یہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے 80 سال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے 70 سال بعد اب پیدا ہوئے۔ عالم ہوتے ہوتے 30 سال، کل 100 سال ہو گئے، سمجھ رہے؟ تو دین تو اس سے پہلے بھی تھا، حنفی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی دین تھا، پہلے بھی صلاح تھی، لوگ پہلے بھی پڑھتے تھے، بلکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ میں کل بتایا آپ کو، سب سے بہتر زمانہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اللہ کے رسول نے ثم الذین یلونہم، نمبر 2 پہ میرے بعد جو اچھا زمانہ ہے صحابہ کا۔ صحابہ تو نبی کے زمانے میں تھے، تابعی کا۔ تیسرے نمبر پہ ثم الذین یلونہم، جی جی جی، تو بس اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو اچھے لوگ تھے، اچھے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو پھر یہ حنفی طریقے پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت آئی؟ ہاں وہ عالم ہیں، جید عالم ہیں، مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کرنے والا اگر صحیح کرتا ہے تو بھی اجر، غلط کرتا ہے تو بھی اجر، اس لیے کہ اس نے اجتہاد کیا، اس سے خطا ہو گئی، کیا تو اجتہاد نہ۔ تو اس طرح سے یہ ہو گئی حقیقت، بیسک بات۔ ہم کو کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی ہم کو پڑھنی چاہیے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ صلو، ایسے نماز پڑھو، کما رأیتمونی، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی، نماز پڑھتا ہوا، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا تم دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ کل ایک بات رہ گئی تھی رفع الیدین کی، وقت ختم ہو گیا تھا، انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے بات سمجھنے کے لیے ہم کو کچھ چیزیں نئی معلوم ہوتی ہیں، کچھ مسائل نئے دکھتے ہیں، ایسا بھی ہے کیا؟ ہمیں تو کبھی سنے نہیں ایسا، کبھی دیکھے بھی نہیں۔ ایک چیز ہے کلچر، تہذیب۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہماری آنکھ کھلی تو کس میں کھلی؟ حنفی مذہب میں کھلی۔ آج ہم کو سمجھ آئی، اللہ نے ہدایت دی، تو ہم وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر توحید الہی اور توحید رسالت میں ہم آ گئے۔ صحیح ہے نا؟ پہلے ہم لوگ بھی غلط تھے۔ کیوں غلط تھے؟ ہم جب پیدا ہوئے تو وہی ماحول ہمارے سامنے تھا۔ آج جب ہم صحیح بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں کچھ عجب لگتا ہے۔ وہ کیا مسائل ہیں آگے آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو صاف کر لیں۔ اچھا، رفع الیدین کے تعلق سے احناف یہ کہتے ہیں، حنفی لوگ، کہ لوگ اپنے بغلوں میں بت رکھ کر کے آتے تھے، اس لیے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے نیچے۔ استغفر اللہ، یہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی بتا دے، انعام ملے گا اس کو انشاءاللہ۔ جی ہاں، ضعیف حدیث بھی نہیں، یہ تو موضوع ہے۔ کیا ہے؟ موضوع کہانی ہے، یہ بھی کتابوں میں نہیں ہے۔ جی ہاں، پہلی بات آپ سوچو، چور ہمیشہ اپنی نشانی چھوڑ کے جاتا ہے۔ جس کے بغل میں بت تھے وہ نماز پڑھنے کیوں آئے بھائی؟ بات یہی سمجھنی ہے۔ جس کو نماز پڑھنا ہے تو نبی کو پہلے مانے گا، تب نہ نبی کی طرح نماز پڑھنے آئے گا۔ تو جو نبی کو مانے گا تو وہ بت کو نہیں مانے گا، مانے گا کیا؟ اگر بت اس کے بغل میں ہے تو وہ نماز پڑھنے کیوں آئے گا؟
اگر نماز پڑھنا ہے تو بت لے کے کیوں آئے گا؟ یہیں پر غلطی ثابت ہو گئی. آگے نہ بات. تو یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، کہنے والے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہے جا رہے ہیں، اس بات کا مطلب معنی کیا ہے. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک رفع الیدین کرتے تھے. اس کی میں آپ کو 40 حدیثیں دوں گا انشاءاللہ. جس کو بھی وقت ملے، ضرورت آئے، وہ آ کر مجھ سے لے کے جائے. یہاں کتاب رکھی ہے فقہ الحدیث. جس کے پاس وقت ہے وہ آئے، کتاب کھول کر کے دیکھے، اس میں رفع الیدین کی کتنی حدیثیں ہیں. کتابوں کو ہماری مسجدوں میں اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آدمی آ کر کے تحقیق کرے. بخاری ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، فقہ الحدیث ہے. یہ کتابیں کیوں رکھی ہیں؟ شو کے لیے نہیں ہے. آدمی آئے، سمجھے. اگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم ہیں بھئی یہ حدیث ہمیں سمجھائیے. ہم نے یہ حدیث پر سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ سمجھائیے. ہم سمجھاتے. جی ہاں، یہ دین ہے، تحقیق کرنا سیکھنا ہے. غیر مسلموں کا جو مذہب ہے وہ کہانیوں والا ہے. جی ہاں، آج بھی جسے وہ، یا اللہ، یہ لاتے کیوں ہیں میں سمجھتا نہیں. جی بھئی آپ لوگوں کے فون ہیں تو اس کو بند کر دیجئے اللہ کے لیے، اگر اجر پانا چاہتے ہیں تو. نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے. فبیہا، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی ہمت. بند کر دیں اس کو، سکون ختم ہوتا ہے. ہفتے میں ایک دن تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں، اس میں بھی شیطان بیٹھنے نہیں دیتا. کیا اللہ کے دین سے بھی اہم بات آتی ہے رنگ میں؟ کیوں ہے ایسا؟ سکون ختم ہو جاتا ہے. خیر، جو لوگ حاضر ہیں وہ اپنے فون بند کر دیں بھائی، بالکل بھی بند کر دیں. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک بھی رفع الیدین کرتے تھے. اس کی دلیلیں ہماری مسجد میں کتاب رکھی ہے، 2 حصے ہیں، فقہ الحدیث. جب چاہیں آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. کب کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے اٹھ کر کے جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ سجدے میں جانے کی جو تکبیر ہے نا اس کے لیے ہے. رکوع سے اٹھ کر کے رفع الیدین نہیں ہے. سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے نا، اللہ اکبر. آگے بات سمجھ، یہ ہے. پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضم سورہ کیا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے نا، رفع الیدین کر لیے. رکوع سے اٹھے، سجدے میں جانا ہے، رفع الیدین کر لیے. اگر 4 رکعت والی نماز آپ جیسے ظہر عصر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، رفع الیدین. 1 رکعت والی، 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں سجدے سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین نہیں ہے. سجدے سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین نہیں ہے. 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے لیے جب بیٹھتے ہیں آپ، اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین. ہاں 2-3 رکعت ہے نا، 2 سے زیادہ ہے. ہاں 2 سے زیادہ، 3 ہو یا 4، وہ ایک ہی نماز ہے 3 رکعت والی. بعض لوگ جنازے کی نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. البتہ بعض صحابہ آپ کے بعد میں اسے اثر کہتے ہیں، صحابہ نے کیا ہے. نبی سے اتنا ثابت ہے، آپ جو ہیں جنازے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس کو ذہن میں رکھیں.
صرف اللہ اکبر اتنا ہی کہتے تھے. عیدین میں ہے، یہ ہے رفع الیدین. رفع الیدین کے معنی ہیں ہاتھوں کو اٹھانا. اچھا، کل میں بتایا تھا تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو دوسرے موقع پر حلال ہے، جائز ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ممنوع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جو ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس تکبیر کا نام. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ یہ کل بھی سمجھایا تھا، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھیں گے. جی، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار سن لیا اور سمجھ گئے. کوشش کریں گے، اللہ ہمارے دماغوں کو کھول دے. جی جی. تو تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کل یہ بات نہیں ہوئی تھی، آج ہوئی. اب آج دیکھنا یہ ہے نماز میں کیا چیزیں منع ہیں، نماز میں کیا چیزوں کے کرنے سے غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو نماز میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آج ہماری جو مسجدیں ہیں نا، چھت والی ہیں. اس زمانے کی مسجدیں چھت والی نہیں تھی، اور بندے حالت نماز میں اللہ سے لو لگانے کے لیے، وہ عربی لوگ تھے، عربی سمجھتے تھے، اوپر دیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اچک لے جا رہا ہے. کس کی روایت ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تم کو نماز سے ہٹانے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے. تو نماز میں ہماری نگاہ کہاں ہونا؟ سجدے کی جگہ. اتحیات میں تشہد کی انگلی پر نگاہ یہاں ہونا بس. اور قیام میں سجدے کی جگہ. ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر نماز میں ہماری نگاہ ادھر ادھر چلی گئی تو کوئی حرج نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو تم کو ورغلاتا ہے، شیطان ہے جو تم کو ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے، لہذا اپنی نگاہ کو جمائے رکھو. یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، زیادہ وسوسے آئے، کتنا خیال نماز کی جگہ رندے کر کو کرے تو بھی کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے. نہیں چاہے سوچے سو بات بھی نماز میں آ جاتی. جب کیا کرنا، جب کیا کرنا؟ جی، بائیں طرف، دائیں ہاتھ کی طرف تھوک کر کے استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا اور استغفر اللہ کہنا. نماز کی حالت ہی کی بات ہے یہ، لیکن جماعت میں نہیں. بعد میں پکڑ کو ماریں گے پھر. میری طرف تھوکیا گیا، اسے رکھ تھوکیا تو، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں. تو جب آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ایسی وسوسے زیادہ آنے لگتے ہیں تو اس وقت جو ہے نماز کی حالت میں تھوک کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے، استغفار پڑھ کر کے، پھر نماز جہاں چھوڑے تھے وہیں سے کنٹینیو. یہ غالباً پہلی بار سن رہے ہیں آپ. یہ تعجب لگتا ہے، ایسا بھی ہے کیا؟ نماز میں مسجد میں تھوک لیے جائے کیا؟ تھوک کا مطلب آخ تو تھوکنا نہیں ہے، صرف تھوک 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 تھوک، بس اتنا تھا. یعنی تھوک گرے نہیں، تھوک
جیسے اگال دان میں تھوکتی نا، ایسا نہیں. کہاں دیکھے تھے اگال دان میں تھوکتی؟ تو نوشوں کو دودھ پلا کر تھکاتی. جو دودھ پی کر کے اللہ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی. ایک شہد، آپ نے کیا پسند کیا؟ دودھ کو پسند کیا. آپ نے دودھ کو پسند. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی. حتیٰ کہ سمندر میں ایسی مچھلیاں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. اللہ، جانوروں کا ان کے بچوں کے لیے دودھ ہے، انسانوں کو ان کے بچوں کے لیے دودھ ہے. دودھ بڑی نعمت ہے. یہ کلمہ پڑھنے والی قوم، نبی کو ماننے والی قوم دودھ پلا کر کے تھکاتی ہے. مجمع کے سامنے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ بھئی یہ اسے کیوں تھوک رہے ہیں. اٹھ کر کے بولے ہم نہ کہیں کو ہمیں آئی سے بریانی کھا لے جانے ہاڑ ہوتے نہیں، کیا تو کر لیتے کہ دعوت کھا لے کو نکل جائیں گے. ماننا نہیں ماننا. میں بیان میں جمعہ کے دن خطبے میں کہا تھا، ہم کیا ہے؟ ایک کے لیے آئینہ ہے، اور آئینہ صرف دکھاتا ہے، کبھی بولتا نہیں. یہاں لگے دیکھیے پوچھ لے کر کو نہیں بولتا ہے. آئینے کا کام بتا دینا، ہمارا کام اصلاح کر دینا، بول دینا، مانے یا نہ مانے. اللہ کے رسول کو کیا حکم تھا؟ بلغ یا ایھا الرسول، یا محمد نہیں کہا گیا. حالانکہ اللہ کو نبی کا نام معلوم ہے کہ نہیں. یا محمد کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کے طرف سے جو بات تم پر نازل کی گئی ہے نا اسے پہنچا دو. بس اسے عمل کرانا تو تمہارے ذمہ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، تم ان لوگوں کے اوپر داروغہ، جواب طلب کرنے والے، حساب کتاب لینے والے، میں اتنے دن سے بول رہا ہوں کی نہیں مانے پوچھنے والے نہیں. بس آئے یا نہ آئے، ہمارا کام اطلاع کر دینا. اذان ہو جاتی ہے مسجد سے، سونے والے سوتے رہتے ہیں، اور جس دن زلزلہ آئیں گا اللہ سلا کے ہی رکھے. پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے. وہ کیا بستر کی گرمی ہے اللہ کو معلوم. فجر میں نہیں آتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، نہیں آتے. صرف اس محلے کے لوگ اگر آ جائے نا تو مسجد بھر جائے، جگہ نہ رہے. نہیں آتے. وہ کون سی ہمت ہے ان کی مجھے نہیں معلوم. میں کولہاپور کی مسجد میں تھا، 2 دن قیام تھا. وہاں ایک لڑکا تھا، ہوٹل میں پیاز کاٹتا تھا. کھڑے ہو کر کاٹتے کاٹتے اس کا پیر جو ہے تھوڑا سا اوپر چڑھا. وہ آ کر کے بولا میرا پیر اوپر چڑھ رہا ہے. میں بولا پاگل ہے کیا، پیر کہیں اوپر چڑھتا کیا ہے؟ تجھے ایسا لگا ہے جا. نہیں دیکھو میں پیر رکھتا ہوں تو یہ زمین کو نہیں لگ رہا ہے. یہ 11 بجے کی بات ہے. مغرب کو 1.5 انچ اوپر چڑھ گئے. دوسرے دن کچھ نہیں کیا، وہ وہیں ہے، 3 انچ اوپر چڑھ گیا، پیر چھوٹا ہو گیا. اور تیسرے دن بالکل باریک ہو گیا. اللہ تعالی جس نے دیا اس نے لیا. اگر یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو جائے ہم سوئیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کرنے میں دیر لگتی ہے کیا؟ سوچئے کیوں نہیں سوچتے لوگ یہ چیزیں. اللہ ہمیں کبھی بھی پکڑ سکتا ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. وہ جب پکڑ لیتا ہے تو کوئی نہیں چھوڑا سکتا. کوئی انفلوئنس، کوئی طاقتور، کوئی حکومت والا، کوئی دولت مند، کوئی نہیں. اس لیے کہ احکم الحاکمین ہے وہ، اس سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو اس بات پر فکر کریں اور کوشش کریں کہ فجر کی نماز تو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ ہر قسم سے ہم فارغ رہتے ہیں، کوئی کام نہیں رہتا. بس اللہ کا خوف چاہیے دل میں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے معمور کر دے. بات کیا ہو رہی تھی؟
جی جی ہاں، یہ ایک مسئلہ میں بتا دیا۔ اب ہماری بات ہو رہی تھی نماز میں وہ کیا کام ہے جو نہیں کرنا۔ اچھا، نماز میں بات کرنا کیا نہیں؟ اگر کوئی بھول کے کر دے تو سو سجدہ کرنا۔ جی ہم ایسا سمجھے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ کتنی؟ 2 رکعت پڑھائی، اور آ کر کے ایک ستون خام لکڑی کا اسے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے جن کو جانا ہوتا ہے نماز پڑھ کے، جاتے جاتے یہ کہتے ہوئے گئے نماز چھوٹی ہو گئی، 4 کی جگہ 2 ہو گئی، آج سے 2 رکعت، اس لیے کہ اللہ کے رسول پڑھا رہے، بولے چلے گئے۔ ایک صحابی تھے جو بڑی ہمت کر کے، حالانکہ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، سب ہیں، کسی نے ہمت نہیں کی۔ ایک صحابی جا کر پوچھے، یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہوئی، کم ہو گئی، یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو پھر آپ 2 رکعت پڑھائیں۔ 2 رکعت پڑھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایک صحابی جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، ان کا نام ہی ذوالیدین، طول الیدین، لمبے ہاتھ والے اور ہاتھ والے، اس طرح سے بولا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، کیا میں نے ایسا کیا؟ ہاں، آپ 2 ہی پڑھائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہ لے لیے۔ کتنے لیے؟ 2۔ معلوم ہوا مسئلہ، کسی بات کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے گواہ چاہیے۔ کتنے؟ 2۔ نہیں میں دیکھا ہوں، میں اکیلا دیکھا سو۔ اگر ایسا ہوتا تو اسی بات پر اللہ کے رسول جاتے نماز پڑھا۔ آپ نے دوسرے صحابی سے پوچھا، انہوں نے بھی جب کہا 2 گواہ ہو گئے، شریعت ہمیں معلوم ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول گئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھائی۔ کتنی پڑھائی؟ 2۔ اور سلام پھیرے، سجدہ سہو کیے، 2 سجدے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ نماز میں بھول کر کے اگر بات کر لیں تو بات کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے نماز میں تھا، بھول کر کے کوئی کچھ بولے، ان کا خیال ہے نہیں جی وہاں رکھو تھا، وہ کر بول ڈالے۔ انہوں نماز پڑھ رہے تھے، یہاں جماعت میں تھے، ایک آدمی آ کر پوچھا، میں یہاں بیگ رکھا تھا کہاں گئی گھر کو؟ ان کو خیال ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بھی آرکٹے کو دیکھا وہاں تھی، بیگ کر کو بول ڈالے۔ بعد میں یاد آیا، ارے اس کی میں نماز میں ہوں، بول ڈالے نہ کروں، ہوتا ہی نہیں ایسا۔ تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چلے پھرے بات کیے، اس کے بعد صرف سجدہ سہو کیے، اور نماز کو پھر نئے سے نہیں پڑھے، یہ بھی ذہن میں رکھو جی۔ اور حنفیوں کے ہاں کیا ہے؟ پھر سے نماز پڑھو، نماز گئی توڑو، پھر نوے سے شروع کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی کی حدیثوں کو ہم نے نہیں دیکھا، کسے دیکھا؟ فقہ کو دیکھا۔ دیکھنا کسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے عمل کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں دلیل دے دیا آپ کو، بھول کر کے بات کرے تو جائز ہے، نماز جاتی نہیں، کر سکتے، ہونا ہو کو نہیں، بھولے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دلیل کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی۔ اچھا، تیسری بات، نماز میں سلام کرے جا، دوسرے سلام کرے تو جواب دیے جا۔ الحمدللہ، پہلے ابتدائے نماز میں
جی نماز بھی پوری مکمل ایک ہی دن نہیں ہوئی، دھیرے 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 مکمل ہوئی۔ تو ابتدائے نماز میں کیا تھا، نماز میں بات چیت بھی کر لیتے تھے، کیجیے دیر سے آئے سوگر کو پوچھ لے کو نہیں ذرا کام تھا اس کے واسطے، چلو بات چیت بھی ہو گئی، نماز بھی ابتدائے زمانے میں۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، پیچھے صحابہ جو ہیں آپس میں بات کرتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، درمیان کی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے جب تم کھڑے ہوتے ہو خاموش کھڑے رہو۔ اس کا مطلب بات مت کرو۔ اس دن سے بات بند ہو گئی، اس دن سے بات چیت کرنا ختم ہو گیا، ورنہ اس وقت تک جو ہے کوئی سلام کرتا تو وعلیکم السلام بولتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نفل پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ سے۔ تو یہ اشارہ جائز ہے، آج بھی اگر کوئی سلام کرے تو نماز کی حالت میں آپ اشارہ وعلیکم السلام، اس کا مطلب ہمیں بالکل نیا لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایسا کبھی سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، تعجب معلوم ہوتا ہے، وجہ اس کی حدیثوں کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اشارے سے جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم ہیں جو اسلام قبول کیے، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بلال کو سلام کیا حالت نماز میں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ جواب دینا بند ہو گیا ہے، تو بلال نے جواب نہیں دیے، اشارہ کیا۔ میں نے ان کو نماز کے بعد پوچھا تو وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جواب دینے سے، آپ خود بھی جو ہیں سلام کا جواب صرف اشارے سے دیتے ہیں، اور یہ بات منسوخ نہیں ہوئی۔ آج بھی اگر کوئی اشارے سے جواب دے دیا تو برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھ میں آئی؟ وعلیکم السلام بولنا نہیں ہے، صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیے۔ یہ نفل نماز میں بھی، فرض میں، وہ نفل میں کرے تھے تو فرض میں، نماز ہے، جس چیز سے فرض ٹوٹتی ہے اس چیز سے نفل بھی ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، نماز میں چھینک آئی، دوسرے ٹائم پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور نماز میں چھینک آئی تو بول سکتے ہیں، نماز میں چھینک آئی تو نہیں بول سکتے، بول سکتے ہیں الحمدللہ، صحیح تعلیم ہے، آپ نے بھی صحیح کہا۔ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ گئی تو بول سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں؟ اچھا، بازو والے سنیں تمہاری چھینک کو بھی اور تمہارے الحمدللہ کو بھی، تو انہوں کیا کرنا؟ بالکل بھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ ہم تکبیر تحریمہ میں ہیں، الحمدللہ بولے نا، یہ بولتی سو کیا، وہ نہیں بولتے سو کیا، نہیں، الحمدللہ صرف حمد کر رہا ہے اللہ کی،
کسی اور سے نہیں پوچھ رہا ہے۔ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو تیسرا آ گیا یہاں۔ اس کون آیا؟ بندہ اور رب کا مسئلہ ہے تو ٹھیک، وہ عبادت ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے، اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، کوئی برا نہیں۔ یرحمک اللہ سن کر کے جو یرحمک اللہ کہتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے کہہ رہا ہے، اس میں چھینکنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تیسرا آدمی، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو یہ نماز میں خلل ہوا۔ تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو تکبیر تحریمہ کے بعد پروہیبٹڈ ہو جاتی ہیں، منع کر دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں، اس سلسلے میں معاویہ بن حکم، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کچھ آداب سکھائے تھے، اس میں بیمار کی تیمارداری، سلام کا جواب، جنازے کے پیچھے جانا، چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، اور دوسرا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہنا، یہ ساری باتیں ان کو سکھائے تھے، اور یہ دیہاتی تھے، بدو تھے۔ تو معاویہ بن حکم ان کا نام تھا۔ تو یہ نماز کی حالت میں ایک آدمی نے چھینکا، الحمدللہ کہا، تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں ان کو نماز کی حالت میں ایسا گھورنے لگے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ تو یہ بندہ کیا کیا کہ ویسا گھر نہیں سمجھے، کیا کر رہا ہے میں کر کو، اللہ کے رسول خود بولے ہی چھینکے تو کون تو بھی الحمدللہ بولے تو جواب دیو کر کو، میں جواب دیا، بندے کی ویسا گھور رہی، نماز میں بولتے جا رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں ان کو ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، بات مت کرو، نماز میں بات نہیں کرتے، خاموش، اشارہ کر رہے ہیں، یہ بولے جا رہے ہیں۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے بات کی نماز میں؟ لوگوں نے کہا معاویہ بن حکم نے کہا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے، آپ نے خود مجھے بتایا تھا کہ الحمدللہ کہے کوئی تو تم سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، میں جب بولا تو یہ لوگ ایسے گھور رہے ہیں مجھے جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ پھر اسی بات کو اللہ کے رسول کے، تو اللہ کے رسول نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بڑے پیار سے سمجھایا، یہ عبادت ہے، بندے اور رب کے درمیان کلام ہے، یہ اس میں تلاوت کی جاتی ہے، اس میں دعائیں کی جاتی ہیں، اس میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، بات نہیں کرنا اس میں۔ آئندہ سے آپ ایسا مت کرو، میں آپ کو سکھایا ضرور تھا، نماز کے باہر، نماز میں ایسا مت کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں اتنی پیار محبت سے سکھانے والا کسی شفیق استاد کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو نماز میں ہونے والی غلطیوں پر ہماری بات ہو رہی ہے، تو اس میں سلام نہیں کرنا، اگر کوئی کرے ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، چھینک آئے تو جواب نہیں دینا، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز میں حرکت، نماز میں حرکت کرنا، دیکھیے ایک حرکت وہ ہے جو کرنا ضروری ہے، مثلا رکوع کے لیے ہم جھکتے ہیں، یہ حرکت ہوئی کہ نہیں؟ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد میں رفع الیدین کرتے ہیں، یہ حرکت ہوئی کہ نہیں؟ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، درمیان نماز میں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ حرکت اچھی ہے اور یہ حرکت ہونا ہے۔ اس کے علاوہ حرکتیں جو ہیں 4 قسم کی، یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ ایک حرکت واجب ہے، ایک حرکت کیا ہے نماز میں؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے، نماز میں حرکت نہیں کرنا تو انہیں حرکت کرنا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے،
جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، جوتی اتار دیجئے. تو آپ نماز کی حالت میں اپنی جوتیوں کو اتارا اور بازو رکھا. یہ حرکت ہوئی کہ نہیں؟ یہ ضروری تھی حرکت کیا نہیں؟ یہ حرکت واجب ہے. کاہے کے لیے؟ نماز کو صحیح کرنے کے لیے. یہ حرکت کس کے لیے؟ نماز کو صحیح کرنے کے لیے. کس نے کی حرکت؟ اللہ کے رسول نے، جو شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، انہوں نے حرکت کی. اچھا، ان کی اقتداء میں صحابہ کیا کیے؟ سب نکال دیے. نماز کے بعد اللہ کے رسول پوچھے آپ لوگ کیوں جوتیاں اتار دیے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی اقتداء میں تھے، آپ اتارے ہم بھی اتارے. نہیں، مجھے جبریل نے منع کیا، میری جوتی میں گندگی لگی تھی نکالو، تو میں نے نکال دیا. ہمیں کیا پتا جبریل کب آئے، ہم کو تو جبریل دکھتے نہیں. آپ نے کیا، ہم نے کیا. یہاں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، صحابہ میں اتباع کا جذبہ کتنا. اتباع کا تھوڑا سا عمل بھی نبی کا نہیں چھوڑ دیں گے. اچھا، قبلہ بدلا، نماز کی حالت میں بدلا کہ نماز کی غیر حالت میں بدلا؟ تو اللہ کے رسول حالت نماز میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو نماز کی حالت میں بیت المقدس سے نماز کی حالت میں آپ پھر گئے. صحابہ پوری جماعت کی جماعت پھر گئی، پوری صفیں پھر گئی آپ کے پیچھے. اتباع، نبی کی اتباع. اللہ کو یہی مطلوب ہے، میرے بندے، میرے نبی کی امت ایسی ہو کہ نبی کا کوئی عمل. کیوں نبی کی اتباع کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے. اللہ کا دین سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا. تو میں جسے نبی بنایا ہوں اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی فالو کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں راضی ہوتا ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی کے بارے میں کہا. اسی لیے صحابی کے جب نام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رضی اللہ بولتے ہیں. ان کے علاوہ کسی دوسرے کا نام آتا ہے تو رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحمت نازل کرے. اور جب صحابی کا نام آتا ہے تو صحابی کسے کہتے ہیں بھائی؟ کل بتایا تھا، ایمان کی حالت میں، نبی کو جس نے ایمان کی حالت میں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھنے والا، چاہے وہ ایک مرتبہ ہی دیکھا ہو ایمان کی حالت سے، وہ صحابی ہے. اس قسم کی باتوں کو ذہن میں رکھیں اور سمجھیں. ہاں، تو حرکت کی 4 قسمیں بتایا میں. شیخ صالح عثیمین، یہ مفتی حرم ہیں، انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے. یہ ایک حرکت کیا ہے؟ واجب ہے. جیسے ہاں وہ بولو نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتوں کو اتارنا ہے نا، یہ ہے صحیح جملہ. یہاں ایک بات معلوم ہوئی، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، اس وجہ سے اتارنے کا حکم آیا. ہندوستان میں جوتے پہن کر نماز پڑھتی ہیں؟ کون تو پڑھا تو وہ رندے قبرستان میں گئے تو جوتے چھوڑوا دیے، اندر گئے. شیموگا میں بورڈ لکھ کو ڈالی، شیموگا میں بورڈ ڈال دیے. دیکھو ایک بچہ بیٹھ کر سن رہا تھا اچھا خاصا، فون اسے بلا لے چلے گیا، اس محفل سے نکال دیا باہر. افسوس ہو رہا ہے مجھے. کتنی دین کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، کتنی حدیثیں معلوم ہو رہی تھی. اللہ رحم. جی ہاں، تو قبرستان میں بورڈ لکھ کر ڈالیں جوتے پہن کر نہیں آنا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ان کے ہاں جوتی کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں میٹنلے اڑی تین نوڑو، بولتے نہیں. بہت بری گالی ہے. اور
پیر کو بہت گندا سمجھتے ہیں. پیر لگ گیا تو ان کا دیکھو مسلمانہ بھی پوچھ لیتے رہتے, اس کا لے کو انہوں پوچھ لیتے, کیا لیے کیا پوچھے نہیں معلوم, کرتے بھلے. یہ ان کا کلچر ہے, معلوم نہیں ہے, کرے جا رہے ہیں. پیر ہمارے جسم کے پارٹس میں سے ایک پارٹ, ایک حصہ ہے. ہاتھ لگے تو کیا کرتے ہیں, مار لیتے ہیں نہیں. پاؤں لگا تو کئی پاؤں کے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو پیر لگے تو ایسا کرنا کیا ہوا؟ ہاں, اگر جوتیاں پاک ہیں تو جب فرض نماز پڑھ سکتے ہیں تو جنازے کی نماز تو فرض کفایہ ہے, پڑھ سکتے ہیں. جن کو معلوم نہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کو سمجھا دینا چاہیے. جی ہاں, جوتے پہن کو رہتے ہیں لوگ, پہنچ سے جاتے ہیں. جو باہر سے عمرے کو حج کو آتے ہیں نا, وہ لوگ چپل اٹھا کے تھیلیوں میں ڈال کے یہ کرتے ہیں. جو وہاں کے مقامی ہیں, میں نے کئیوں کو دیکھا ہے, عربوں کو جوتے پہن کے ہی جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں, کار سے اترتے ہیں دروازے کے قریب, وہاں سے اتر کر کے جوتے پہن کے جاتے ہیں, اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں چپلوں کے ساتھ. وہ کئی جوتے چھوڑتے اڑتے نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس لیے کہ ہمارا کلچر ہی ایسا ہے کہ ہم نے اس کو بچپن سے وہ سمجھتے ہوئے آئے. تو لہذا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا. اور دوسرا, حرکت جو ہے مستحب ہے. مستحب ہے وہ کیسے؟ نماز میں حرکت نہیں کرنا ہے, لیکن کبھی حرکت مستحب بن جاتی ہے. جیسے صف کو سیدھی کرنے کے لیے, صف ٹیڑھی تھی, یا آپ آ کر کھڑے ہو گئے پیچھے. اس کی دلیل میں دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بازو آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی حالت ہی میں پکڑ کر کے سیدھے طرف لا لیے. کیا کیے؟ سیدھے طرف. حرکت ہوئی کہ نہیں؟ مسئلہ معلوم ہوا کہ امام کی سیدھے طرف کھڑا ہوا ہے, بائیں طرف. ایک تو مسئلہ معلوم ہوا, دوسرا نبی کا عمل ہمارے لیے پروف, ریفرنس, دلیل بن گئی. یہ مستحب ہے. اب ہم لوگ بھی, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے سے ہم 2 آدمی آئے, اگے اگر جگہ ہے تو ہم اسے اشارہ کر کے ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگے جانے جگہ نہیں ہے اس سے, تو اسے ہم پیچھے کھینچ لیتے ہیں. کیا کرتے؟ تو یہ حرکت ہوئی نہیں چلنے کی, یہ مستحب ہے, صف کے لیے مستحب. اس کے بعد یہ ایک حرکت حرام ہے. یہ ایک حرکت وہ کیا ہے؟ بعض لوگ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کے بلا وجہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہاں ایک صاحب آتے ہیں, اللہ اکبر, نماز میں کھڑے رہتے ہیں, آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں. نماز پڑھتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے کیا نہیں, داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. نماز کیسے پڑھنا؟ آنکھیں کھول کر کے بند کر کے. آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وسوسے آتے ہیں, شیطان کا بہکاوا آتا ہے. اور یہ عمل یہودیوں کا ہے. کس کا ہے؟ آج بھی غیر مسلم جو ہیں, جب وہ کسی تصویر کے سامنے یا مندر میں, مندر کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر کے آنکھیں بند کر لیتے. یہ ان کا طریقہ ہے. جو مسلمان بھی نماز میں آنکھیں بند کر کے کھڑے رہتے ہیں. آنکھیں بند کرو تو کیا کیا دیکھو آئے تھے روڈ میں, وہ سب دکھتے رہتا ہے. وہاں ایک بار دیکھتے ہیں, یہاں ایک بار دیکھتے ہیں. جی جی ہاں. تو یہ آنکھیں کھلی رکھنا نبی کی سنت ہے, آنکھیں بند کرنا منع ہے. تو 3 شکلیں بتایا. ایک واجب ہے حرکت, جیسے
نبی کا جوتے اتارنا، ایک مستحب ہے جیسے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے آگے پیچھے ہونا، ایک حرام ہے بلا وجہ نماز میں حرکت کرنا۔ میں دیکھتا ہوں بعض ایسے لوگ بھی ہیں نماز میں کھڑے رہتے ہیں، پینٹ میں ہاتھ ڈال کر ایسے کھجاتے رہتے ہیں، یہ جو ہے منع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رکوع میں جا کے آ کر کے پینٹ اوپر چڑھاتے ہیں، ہاں تھوڑی سی حرکت جو ضروری ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی کیڑا چل رہا ہے، آپ کو نماز میں خلل ہو رہا ہے، آپ اس کو جھٹک لیے، فون کی رنگ بجی، آپ اسے آف کر لیے، اتنا سا چھوٹا سا عمل، وہ بھی وجہ ہے تو۔ گردن میں کیڑا چل رہا ہے، آپ نماز کی حالت میں جھٹک دیے، یہ حرکت ہے لیکن نماز میں خلل ہو رہا تھا، وجہ ہے، فون بج رہا تھا، دوسروں کی نماز خلل ہوتی ہے تو آپ نے حرکت کر کے اس کو بند کر دیا، اتنا تو جائز ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو نماز میں نہیں کرنے کی ہوتی ہیں لیکن بعض مرتبہ کر بھی سکتے ہیں، کتنا کرنا کتنا نہیں کرنا میں نے آج آپ کو واضح طور پہ بتا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک تو نماز کا طریقہ تھا۔ اب انشاءاللہ جو سورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ اچھا بھئی، کل علم ترا کا ترجمہ ہوا تھا، بتا دیجئے کس کو یاد ہے؟ بتاؤ بھئی، ایک آیت پڑھو ترجمہ کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا علم ترا آتی اولا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ابابیل کا کر اپنی منہ سے۔ اور کوئی؟ 36 آدمی ہمارے ہاں بیٹھے ہیں، تاکہ خیال دوسری جگہ نہ جائے، وہ یاد رہا تو۔ علم ترا، کیا اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیسے کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ ماشاء اللہ، صحیح جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 مہینے، بعض روایتوں میں 1 سال پہلے، بہرحال وہ دن جتنے بھی ہوں، نبی کے پیدا ہونے کے بہت قریب والے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ابراہ نام کا بادشاہ آیا، یہ گورنر تھا بادشاہ کا، حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا وہ آیا اور کعبے کو ڈھا کر کے اسی طرح کا کعبہ اپنے ہاں بنانا چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ تجارت کے لیے، جی، لوگ وہاں آ کر کے طواف کریں گے تو لوگوں کا وہاں جم گھٹا ہوگا، بے پار ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا، یہ اس کا نظریہ تھا۔ تو اس نے کس سے کیا کہا؟ عبد المطلب سے کیا کہا اور کیا کیا؟ اونٹ، عبد المطلب کے اونٹ لے لیا۔ یہ جب مانگنے کے لیے گئے تو اس نے کہا یار تم عجب آدمی ہو، تم اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آئے اور میں کہہ رہا ہوں کعبۃ اللہ توڑوں گا تو توڑ لے بولتے ہو، حالانکہ تم وہاں کے کیا ہو؟ متولی ہو، تم کو کعبے کی فکر نہیں، اونٹ کی فکر ہے۔ تو کیا جواب دیے؟ یہ اونٹ میرے ہیں بھائی، اس کا مالک میں ہوں، کعبۃ اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، خادم ہوں، کعبۃ اللہ کا فراش ہوں، جھاڑو لگانے والا، متولی ہوں میں، اس کا مالک اللہ ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ پوچھ رہا ہوں، اور جو اس کا مالک ہے وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ میں اس پہ چھوڑ دیا، بول کر کے کس کو لے کے گئے ساتھ میں؟ اپنی بیوی کو، اپنے اونٹوں کو لے کر کہاں گئے؟ پہاڑ کی طرف چلے گئے، پہاڑ کے دامن میں۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کے بعد سنایا؟ 3 سال
چلو کوشش کیا الحمدللہ. بہرحال 40/3 یا 40/5 40/4 نبوت 40 سال میں ملی. اس کے جتنے سال بعد یہ آیت نازل ہوئی اتنے دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہے. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیسے کیا معاملہ تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. فیل بولے تو ہاتھی والوں کے ساتھ. اور کیا کیا وہ بتا رہا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو، ان کے آئیڈیا کو، ان کے پروگرام کو کیا کیا، کچرا بنا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر ابابیل پرندے کو بھیجا. ابابیل پرندوں کو اس فوج کے اوپر، ابرہا کی فوج جو ہاتھیوں کو لے کر آئی تھی اس کے اوپر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارۃ کنکر کو، من سجیل اپنی چونچ سے. کتنا ایزی ترجمہ ہے. ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارۃ من سجیل اپنی چونچوں سے. آسان ترجمہ ہے. فجعلہم کعصف ماکول، ہم نے اس پوری فوج کو، اس بادشاہ کو، اس کے ہاتھیوں کو، پورے لشکر کو کیا بنا دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت صحیح کہا. ہاتھی کا جو فضلہ ہوتا ہے گوبر، ویسے بنا دیا. ہاتھی کو لایا تھا اللہ، اسی ہاتھی کی مثال دیا. اس کا گوبر کیسا رہتا ہے دیکھو، ان کو گوبر کے جیسا بنا دیا. یہ ہے الم ترا کیف فعل کا ترجمہ. ذہن میں رہے گا. آج انشاءاللہ لیلاف کا ترجمہ کریں گے. عرب میں کیا تھا، جو لوگ وہاں کے ٹرائب لوگ تھے، وہ میدان جہاں ملتا تھا، پانی جہاں ملتا تھا، وہاں ڈیرے ڈال کے بس جاتے تھے. ایسے ہی تھے وہاں، کوئی شہر، تعلقات، ڈسٹرکٹ، بازار کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کی زمین، جہاں سیدھی زمین ملی، جہاں پانی ملا، ڈیرے ڈالے، ٹھہر گئے. تو اب گزران کیسے ہونا، تو قافلوں کو لوٹتے تھے، چوری ڈکیتی کرتے تھے. اللہ تعالی قریش کو، اس گھر کے رہنے والوں کو، یہ کعبہ کے متولی ہیں بول کر ان کے قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا تھا. ان کے قافلے کو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلایا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش مانوس ہیں، یہ ڈکیتی نہیں کرتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تجارت. گرمیوں میں شام کو جاتے تھے، ٹھنڈا علاقہ، جنگل زیادہ ہے، یہ سیریا وغیرہ ہے. اور سردیوں میں یمن کو جاتے تھے. جی گرمی میں، سردی میں وہاں جاتے تھے، گرمی میں یہاں جاتے تھے. رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی میں سفر کرنے کے یہ لوگ عادی ہیں، مانوس ہیں. لِإِيلَافِ، مانوس ہونا، ہیبٹ ہو جانا. قریش مانوس ہو گئے کس سے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کرنے کے یہ عادی ہیں. یہ ان کو راس آ گیا ہے. بعض لوگ سردی کی جگہ چلے گئے تو ناک بند ہو گئی، سردی ہو گئی، بخار آ گئی. اور گرمی کی جگہ چلے گئے تو حالت خراب ان کی. منگلور بھٹکل چلے جاؤ تو وہ کیا حالت ہوتی ہے، نہاتے رہتے ہیں. ویسے گئی کون تو بھی آپ گئے، کیسی رہتی گرمی جی. تو اللہ نے فرمایا میں میرے گھر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کعبے کی وجہ سے
تم کو وہاں کا متولی بنایا اور تم وہاں کے متولی ہیں، اس نسبت سے، یہ لنک کی وجہ سے لوگ تم کو لوٹتے نہیں، تم آرام سے جاتے ہیں، آرام سے آتے ہیں، کوئی خوف نہیں کہ ہم نہ کون لوٹنے والا، ہمیں کعبے کے متولی، کعبے کے، تو تم کو لوٹتے نہیں ہیں، تم آرام سے بے فکر ہو کر جا کر تجارت کرتے ہو اور مال لے کے واپس آتے ہو۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، پھر تو تم کو چاہیے رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بچانے والا میں، میرے کعبے کی نسبت سے تم دھندا کرتے ہو اور اس کے اندر مورتیاں رکھو، اسے پوچھتے ہو؟ نہیں، اسے مت پوچھو۔ کسے پوجنا ہے؟ اللہ کو۔ اس کعبے کے رب کو پوجو، کعبے کو بھی مت پوجو، کعبے کو بھی، اس کعبے کے رب کو، کئی کو کم سے کم کھانا کھا رہی نا جی، تمہیں یہ نام لے کو، ہماری بھاشا میں کعبے کا نام لے کو زندگی کر رہی، تجارت کر رہی، بچ کو جا رہی بچ کو آ رہی، یہ تک تو یاد رکھو بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ اس وجہ سے تو کم سے کم اللہ کی عبادت کرو، اس احسان کو یاد کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہزاروں احسان ہیں اس کے، لیکن اس احسان کو جو ان کے ہاں مین پرابلم تھا اس کو واضح کر کے، میرے گھر کی نسبت سے تم اتنی آسانی سے جی رہے ہو اور میری عبادت نہیں کرتے، مورتیوں کو پوچھتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ تم عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے، ھذا مانے یہ، بیت مانے گھر، اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور مورتیوں کی کیا بھی جواب ہی نہیں، مورتیوں کی ڈر رہی اس کے کو مسجد میں مطلب ڈر رہی، جم کو بولو مورتیوں کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ ہاں اب سنو آخر کی آیت، الذی اطعمہم، جس نے تم کو کھلایا، من جوع، بھوک کے موقع پر، اگر میرے گھر کی نسبت نہیں رہتی تھی تمہیں بھی بھوک کے مرتے تھے، اس نسبت کی وجہ سے بے دھڑک جا کو دھندا کر رہے، جا رہے، مال بھی لا رہے، پیسہ بھی لے کے آ رہے، جس نے تم کو کھلایا، اطعمہم من جوع، بھوک کے موقع پر، وآمنہم، اور تم کو امن دیا، تم کو کب؟ من خوف، کون سا خوف؟ چوری کا، راستے کا خوف، راستے کا جو خوف ہے اس سے تم کو امن دیا، ایک احسان کھلایا بھوک کے ٹائم کو، دوسرا احسان اس گھر کی نسبت دیا تم کو، تیسرا احسان، بھیا ان احسانوں کو تو یاد کر کے میری عبادت کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ لِإِلَافِ قریش، قریش مانوس تھے، قریش مانوس، ایلافہم، سفر کرنے کے، رحلت الشتاء والصیف، ٹھنڈی اور گرمی میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ تم عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ حالانکہ اللہ ان کا رب تھا کہ نہیں؟ لوٹنے والے کا رب ہے کہ نہیں؟ لوٹے جانے والوں کا رب ہے کہ نہیں؟ مارنے والوں کا بھی رب ہے، مرنے والا کا بھی رب ہے، اس کا ذکر ہی کرے نہیں اللہ۔ کس کا رب بولا؟ کعبے کا رب کی بولے؟ یہ کیا بھائی، انہوں جی رہے تھے سو چیز کی نسبت سے، کعبے کی نسبت سے زندگی ہو رہی تھی، عزت ملی تھی، چور آتے نہیں تھے، تو اس گھر کا نام لیا اللہ تعالیٰ۔ رب تو کائنات کا ہے، لیکن وہاں کیا بولا؟ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، جو تم کو کھلاتا ہے، من جوع،
بھوک کے موقع پر، وآمنہم امن، پیس، امن دیا، من خوف، کون سا خوف؟ ایک خوف، لٹنے کے خوف سے امن دیا، بھوک کے موقع پر کھانا دیا، اور تجارت کرنے کے لیے سفر کا عادی بنایا، اور تم کو کعبے کے نام سے عزت دیا۔ اس کے واسطے کیا کرنا؟ کس کی؟ اس گھر کے رب کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیلافی کا ترجمہ معلوم ہوا؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں گے۔ لإیلافی قریش، قریش مانوس ہو گئے، ایلافہم سفر کرنے کے، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردی میں، ماشاءاللہ، فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے تم کو، فلیعبدوا چاہیے کہ تم عبادت کریں اس گھر کے رب کی، اس گھر کی نہیں، اس گھر کے رب کی۔ جی ہاں، یہاں بات پھسل جائیں گے بات جی، الذی اطعمہم، سبحان اللہ، من جوع، بھوک کی، وآمنہم، امن دیا، من خوف۔ الحمدللہ، جب آپ نماز میں یہ سورت پڑھیں گے تو ترجمہ معلوم ہوگا کہ نہیں؟ تو خیال کہاں رہے گا؟ خشوع اور خضوع اسی کا نام ہے۔ اسی لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اس کو سمجھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے علم ترا اور لیلاف کو سمجھا ہے، اس کو بار بار دہراتے رہیں گے تاکہ اور بھی یاد ہو جائے، اور آپ لوگ بھی ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں، کیا جی بولو دیکھیں گے ترجمہ کر کو بول کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، تمنا بھی یاد ہوتا ہے، ان کو بھی یاد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ جی ہاں، یہاں تک کہ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ نماز